غیبت کی تباہ کاریاں کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہم سب ایک بار پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حکیم و محکوم، دنیا دار و دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بیجا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، شاید خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت کبیرہ گناہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔
غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی خزائن العرفان صفحہ 823 پر لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر دو مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں. اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے. اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے. ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے کہا، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. جب حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا اسامہ نے بخل کیا رضی اللہ تعالی عنہ. جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے اذن پروردگار غائب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں. انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں. فرمایا تم نے غیبت کی اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا. اللہ